الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث آداب زندگی سے متعلق چل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اپنے قرض کے مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے۔ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فدققت الباب، جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے پوچھا آپ علیہ السلام نے کون؟ من ذا، کون ہے؟ قال انا، کہ میں ہوں۔ کہ من انا انا، یہ کیا انا کہتے ہو؟ یہ انا میں ہوں کو کیا مقصد ہے؟ نام کیوں نہیں بتاتے؟ کون ہو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ انا کون چیز ہے؟ کانہ کری ہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند جانا کہ یہ بتانے کا رخ اچھا نہیں ہے۔ نام بتائیے جس سے شناخت ہو جائے۔ دروازے پر موجود آدمی کہا جی میں ہوں، تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ گویا کہ حدیث مبارکہ آداب زندگی سے متعلق ہے۔ حدیث مبارکہ آداب زندگی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ آداب زندگی سے متعلق اور حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ عرض کیا جائے، ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیجئے، پھر بات سمجھنا یقیناً آسان ہو جائے گی۔ آداب زندگی کا تعلق تربیت سے ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلیم زندگی، آدمی علم حاصل کرتا ہے، جانتا ہے۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ فارسی میں کہتے ہیں خواندہ پڑھا لکھا آدمی، نہ خواندہ بے پڑھا لکھا آدمی، غیر تعلیمی یافتہ۔ تعلیم یافتہ خواندہ اور غیر تعلیم یافتہ نہ خواندہ، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ بہت کھینچا تانی کی جائے، سارے زاویوں سے بات کو سمجھ لیا جائے اور سب کو شامل تعلیم یافتہ کر لیا جائے تو ملک میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں، تفصیل ہر آدمی کی مختلف ہے۔ تو بہت کھینچا تانی کے بعد 20% سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ 80% لوگ غیر تعلیم یافتہ، نہ خواندہ، اور جنہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی مناسبت نہیں۔ مزے کی بات یہ کہ یہ 20% بھی کیسے ہو گئے؟ ہمارا مضمون ہے تربیت کا۔ تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، تربیت ایک علیحدہ چیز۔ بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں دونوں میں فرق کیا ہے۔ نہیں جانتا اور جان لیا، نہیں جانتا اور جان لیا، اسے کہتے ہیں تعلیم۔ جاننے کے بعد کرنا بھی آ گیا، اسے کہتے ہیں تربیت۔ ایک چیز کو جانتا نہیں تھا، جان لیا، ابھی تربیت نہیں ہے، تربیت کا کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تو صرف نہ خواندہ تھا، ابھی تو معلومات نہیں تھی، معلومات ہو گئی۔ اب اس معلومات پر صحیح عمل آ جائے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ یہ تعلیم اور تربیت کا فرق۔ بھائی یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہ اسے موبائل کہتے ہیں۔ اچھا اسے کہتے ہیں۔ تفصیل پوچھ لی، پتہ چل گیا اس چھوٹے سے ٹکڑے کو موبائل کہتے ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نہ بلد تھا، نہ آشنا تھا، معلومات موبائل کی نہیں تھی، اب پتہ چل گیا کہ اسے موبائل کہتے ہیں۔ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ریڈیو نہیں ہے، یہ صرف کیمرہ نہیں ہے، یہ کوئی کیسٹ نہیں ہے، یہ اور کوئی ڈائری نہیں ہے، اسے موبائل کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، موبائل ہے۔
اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے صحیح، اسے کہتے ہیں تربیت. نہیں معلوم، پتہ چل گیا، اسے تعلیم، اور اس تعلیم کا صحیح استعمال اسے تربیت. امید ہے کہ تعلیم اور تربیت میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہمارا مضمون ہے تعلیم، ہمارا مضمون ہے چھوٹا سا مجمع ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، ساتھ نہیں چلتا. ہمارا مضمون ہے تربیت، تعلیم نہیں. ہمارا مضمون ہے تربیت، ہمارا مضمون ہے تربیت، ہمارا مضمون تربیت ہے. تو ہم تعلیم بتا رہے ہیں تاکہ تربیت سمجھنا آسان ہو جائے. تو تعلیم بہت کھینچا تانی کرنے کے بعد، بس یہ چند منٹ کی تھوڑی سی گفتگو کے بعد واپس مضمون کی طرف آ رہا ہوں. بہت کھینچا تانی کے بعد 20% سے زیادہ، یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ بھی اضافات کے ساتھ ہے، یہ بھی پلس پوائنٹ کے ساتھ ہے کہ 20% قبول کرو بھائی. اچھا یہ 20% تعلیم کیسے ہوئی؟ 80% نابلد ناآشنا غیر تعلیمی یافتہ لوگ ملک میں. ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، جہاں کے ہم شہری ہیں، جہاں کے ہم باسی ہیں، جو ہمارا ملک ہے، جو ہماری زمین ہے، جس پہ ہمیں اپنی جان سب کچھ لگا دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے خطے، اپنے زمین کی حفاظت کرو. ایمانیات کا حصہ ہے. جیسے آدمی اتنے سے پلاٹ کی حفاظت کرتا ہے نا، کیوں کرتا ہے؟ کہا میرے ابا کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، ابا نے مجھے دے دیا وراثت میں. جسے اپنا کہتا ہے اس کے لیے جان دیتا ہے، ملک کو اپنا نہیں کہتا جان نہیں دیتا. بھائی اتنی سفید ہے، بھائی اتنی سی بات ہے. کبھی پلاٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی آپ اس گھر سے نکل جائیے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج کے بعد میں رہوں گا. کہا زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نکل جاؤں. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا. کہا زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی جگہ ہے، یہ مجھے ورثے میں ملی ہے، تو میں جان دینے کو بھی تیار ہوں. اتنا سا ٹکڑا ہے، وہ میرا ہے تو جان دے دوں. اتنا بڑا ٹکڑا اللہ نے دے دیا، کہا میرا تھوڑی ہے، لے لو، آپ لے لو، یہ آپ لے لو، یہ آپ لے لو، آپ لے لو، دے دو بھائی، سب کو دے دو، تقسیم کر دو. یہ اس لیے کہ میرا نہیں ہے، میرا تو وہ ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، بس اس کے لیے میں جان دے دوں گا. تو بھائی جیسے چھوٹے کے لیے جان دینے کا حکم ہے اور آدمی اسے دین اور ایمان سمجھتا ہے، ایسے اس پورے کے لیے بھی جان دینے کا حکم ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. تو تعلیم 20% اور ناخواندہ 80%. یہ 20% کیسے ہو گئے؟ یہ 20% ایسے ہو گئے، کچھ لوگ ہیں معاشرے میں جو دینی تعلیمات کو، عالم بننے کو، مفتی بننے کو، قاری بننے کو، فقی بننے کو، محدث بننے کو، مورخ بننے کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. کہا یہ تعلیمی یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ بیچارے کچھ ہوں گی، معلومات ہوں گی انہیں. تو عالم ایک طبقے کے مطابق عالم ناخواندہ کی فہرست میں شامل ہے. ایک طبقے کے مطابق مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، نکاح خواں، یہ سارے لوگ یہ ناخواندہ لوگ ہیں، غیر تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. یہ 7% لوگ ہیں، 7%. اور 10% وہ لوگ ہیں جو دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ باقی علوم پڑھے ہیں انہوں نے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، جو ڈگریز ہمارے پاس موجود ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں. اسکول ایجوکیشن سے متعلق جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے تو وہ 10% لوگ ہیں. اور 7% لوگ ہیں وہ جو دینی علوم رکھتے ہیں. جو دینی علوم رکھتے ہیں وہ دنیاوی علوم نہیں رکھتے، جو دنیاوی علوم رکھتے ہیں وہ دینی علوم نہیں رکھتے. اور کچھ 3-4-5% ایسے لوگ ہیں جو دینی علوم بھی رکھتے ہیں، دنیاوی علوم بھی رکھتے ہیں. تو اس طرح یہ سب کا پیچ اپ کر کے 20% بن گیا. ورنہ اگر صرف دینی تعلیمات والوں کو کنسیڈر کریں کہ بھئی قرآن حدیث کا علم تو علم ہے، باقی سب ہنر ہے، پیسے کمانے، پیسے بنانے، پیسے چھاپنے کی مشین ہے. ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ بھئی دینی علوم، قرآن حدیث تو علوم ہے، باقی سب تو روزگار کمانے کے راستے ہیں، نوٹ بنانے کے راستے ہیں، اچھا کمائی اور اچھے کمانے کے راستے ہیں. جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ اتنی بڑی تنخواہ لے رہا ہے، اتنی بڑی جاب کر رہا ہے، اتنا بڑا کام کر رہا ہے. تو اگر صرف قرآن حدیث والے تعلیم یافتہ ہیں تو ملک میں 7% تعلیم یافتہ ہے. اگر صرف قرآن حدیث کے علاوہ جاننے والے، علم والے، اسکول کالج یونیورسٹیز والے، ڈگریز والے، تو پھر 10% لوگ ہیں.
تو ٹوٹل 17% لوگ ہو گئے. اور اگر ایسے لوگ جو مکس ہیں، کچھ دین بھی جانتے ہیں یا علماء ہیں جنہوں نے کچھ اسکول کی تعلیم بھی، یا اسکول کی تعلیم والوں نے یونیورسٹی میں پڑھنے والے کچھ دینی شارٹ کورسز بھی کر لیے ہیں، تو وہ 3%، 4%، 5%. تو اس طرح سب کو ملائیں تو 20%، اور اگر سب کو علیحدہ کر دیں تو زیادہ سے زیادہ 10%، کم سے کم 3%، اور درمیانی طبقہ 7%. تو یہ سب ملا کر 20% بنتے ہیں. اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کھینچا تانی. ورنہ اگر ایک بات پر اتفاق ہو جائے کہ بھئی دینی علوم تھوڑی دیر کے لیے دینی علوم والے نابلد، ناآشنا اور ناخواندہ اور جاہل لوگ ہیں، تو پھر قوم میں صرف 10% لوگ ہیں. اگر مکس دین اور دنیا دونوں کو مرج کرنے والے لوگوں کو شامل کیا جائے تو صرف 3% لوگ ہیں جو قرآن حدیث بھی جانتے ہیں اور انگلش بھی جانتے ہیں. جو انگلش جانتے ہیں وہ قرآن حدیث نہیں جانتے، قرآن حدیث جانتے ہیں انگلش نہیں جانتے. اگر انگلش کا کوئی میٹر آ جائے تو مولوی صاحب کسی تیسرے آدمی کو لے کے بھائی پڑھو بھائی کیا لکھا ہے، ٹرانسلیشن کرو اس کی. اور اگر کہیں قرآن حدیث آ جائے تو پھر آدمی کہتا بھائی دیکھو اس کی تفسیر کیا بتاؤ. تو 20% لوگ سب کو جمع کرنے کے بعد بنے 80% لوگ نابلد، ناآشنا اور غیر تعلیمی یافتہ ہیں. تو تعلیمی یافتہ لوگ اس تفصیل کے ساتھ، اس بریک اپ کے ساتھ کتنے فیصد بنے؟ کتنے فیصد؟ صرف 20%. آپ پریشان بھی نہ ہو، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مسئلہ ہے، ہمارا مضمون ہے تربیت کا، تعلیم کا نہیں ہے. یہ تو تعلیم کا کمپیئر کرنے کے لیے بتایا کہ بھئی تعلیم اتنے فیصد، اور تربیت آپ کی کیا رائے، کتنے فیصد لوگ تربیت یافتہ ہوں گے؟ تربیت یافتہ کتنے لوگ ہوں گے؟ جی 7%. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں جی 10%، 3%، 2%. کم از کم اتنے فیصد تو ہو سکتے ہیں نا جتنے لوگ ہیں. اتنی رائے تو آ سکتی ہے، اتنی رائے تو آ سکتی ہے. صحیح جواب یہ ہے 0.1% بھی لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں. 0.1% بھی. اچھا ہم بھائی مولوی صاحب یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دیا آپ نے، کوئی دلیل بھی ہے اس کی؟ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس وقت ہم اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن ہماری سمجھ میں کیسے قبول کریں؟ یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے بات یہ. اچھا ہم نے موبائل کی مثال دی، موبائل کی مثال دی کہ بھئی اس کا صحیح استعمال، موبائل کا صحیح استعمال تربیت ہے، اور موبائل کو سمجھنا جاننا یہ علم ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ہاتھ کھڑا نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے بڑے موبائل کا صحیح استعمال نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس صحیح استعمال ہے تو میں اس کی پیشانی چومنے کو تیار ہوں. میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے موبائل کا صحیح استعمال نہیں ہے. جو اللہ نے اسے کہ بھائی اس میں بد نظری نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، میوزک اس میں نہ ہو، اور میں اپنا کام کرنے کے لیے، کہیں ونڈو میں گھسنے کے لیے، کہیں کوئی مضمون جاننے کے لیے، کہیں کوئی کام کرنے کے لیے، کہیں کوئی مضمون اٹھانے کے لیے، کہیں کوئی کتاب کا ریفرنس اٹھانے کے لیے، کہیں کسی حدیث کا ریفرنس اٹھانے کے لیے، کہیں کوئی دو مضمون کمپیئر کرنے کے لیے میری آنکھیں گندی نہیں ہوتی تو میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کا میرے پاس، امام صاحب کے پاس صحیح استعمال نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس صحیح استعمال ہے تو بتا دیجئے. تو کہاں ہے تربیت؟ تو 0.1% تو ہم نے اس لیے کہا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. کبھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، حاجی زکاتی لوگ ہیں. کوئی باپ ہے، کوئی امام ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نانی ہے، کوئی دادی ہے، کوئی دادا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے معاشرے میں غلط استعمال؟ سارے لوگ غلط؟ تو جی ہاں سارے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں سب کے پاس غلط استعمال ہو رہا ہے. تو 0.1% کے پاس بھی 0.1% کے پاس بھی
اس کا صحیح استعمال نہیں ہے. اور صحیح استعمال کو تربیت کہتے ہیں. صحیح استعمال کو تربیت کہتے ہیں. ایک صاحب پوچھنے لگے بھائی وہ 0.1% کون لوگ ہیں, وہ 0.1% کون خوش نصیب ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ لوگ جن کے پاس موبائل نہیں ہے. بس وہ صحیح استعمال کرتے جن کے پاس ہے نہیں موبائل. جن کے پاس ہے وہ نہیں کر سکتے, ان کے بس میں ہی نہیں ہے. اگر موبائل ہے, بلی کے سرانے کھیر نہیں جمع کر دی. اگر موبائل ہے, آ گیا ہے, تو مولوی صاحب کوئی راستہ تو نکال لیں گے لیکن بچ نہیں سکتے. مفتی صاحب کوئی راستہ نکال لیں گے. ارے بھائی یہ دیکھنے کے لیے مجبور ہے بھائی, سسٹم ایسا بنا ہوا ہے بھائی, اس میں فیڈ ایسی چیزیں ہوئی ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آنکھیں بند کر لوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے کھولنی کب آنکھیں, اس لیے مجھے آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. کچھ چیزیں گزر جاتی ہیں, استغفار پڑھ لیتا ہوں, اور استغفار بھی پڑھتا رہتا ہوں, کام بھی کرتا رہتا ہوں. تو بھائی تربیت 0.1% بھی نہیں ہے. تو اب آ جائیے مضمون کی طرف. یہ تخمینہ ہے ایک, میری اور آپ کی رائے میچ بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کوئی بات. آپ بھی ایک فرد, میں بھی ایک فرد. میں نے اینالائز کیا ہے تو میں اس نتیجے پہنچا. ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ عرق ریزی کریں, زیادہ ڈھونڈیں, زیادہ تلاش کریں, آپ کے ساتھ پرسنٹیج کچھ بڑھ جائے, ہو سکتا ہے 2, 4, 5% 10% زیادہ ہو جائے. لیکن تربیت کا کوئی فیصد میں اور آپ ڈھونڈ کر بھی نکال نہیں سکتے. اب آئیے مضمون کی طرف. مضمون ہے, گھر پر کوئی آ جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں, بلکہ اپنا نام بتانا چاہیے. یہ حدیث مبارکہ تربیت سے متعلق ہے, تعلیم سے متعلق نہیں ہے. اب صرف چند آداب عرض کرتے ہیں, پھر بات ختم کرتے ہیں. ہم ان آداب کی روشنی میں, ان آداب کے سائے میں, ان آداب کے پلیٹ فارم پر یہ اینالائز کر سکتے ہیں, ہم چھان پھٹک کر سکتے ہیں, ہم اسے فلٹر کر سکتے ہیں کہ ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہم کچھ آداب بیان کرتے ہیں, اس میں میں بھی اپنے آپ کو پرکھ لوں کہ بھئی آیا یہ حدیث مبارکہ کے ذیل میں میرے اندر کتنی چیزیں اچھائی ہیں, کتنی برائی ہیں. سب سے پہلا ادب, کسی کے گھر جائیے تو جانے سے پہلے بذریعہ فون, بذریعہ بندہ, بذریعہ اطلاع, بذریعہ دوست, بذریعہ کوئی بھی راستہ ہو, یہ پتہ کر لیں کہ ملنے کا وقت کیا ہے. میں اور آپ کبھی پتہ کرتے ہیں کہ ملنے کا وقت کیا ہے؟ جب کہیں ملنے کا میرا بہت اچھا تعلق ہے اس لیے یہ غلطی کرنا جائز ہے. کہا میرا بہت اچھا تعلق ہے, تو اچھے تعلق کی وجہ سے پہلا ادب ہو گیا ذبح بسم اللہ اللہ اکبر, اس کا کام ہو گیا. اس کی گردن تن بدن علیحدہ ہو گیا کہ بہت اچھا تعلق ہے تو بھائی وقت ہے ملنے کا, اس وقت مرد گھر پہ ہوگا. کہا پھر کیا ہوا؟ نہیں ہوگا تو پتہ چل جائے گا. کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا گھر میں کوئی عورت تو ہوگی, گھر میں کوئی عورت تو ہوگی, اور بھائی انٹر کام کے ذریعے پتہ چل جائے گا, ورنہ چوکیدار سے پوچھوا لیں گے کہ بھائی یہ وقت تو نہیں ہے. دن میں تو مرد کاموں پر ہوتے ہیں, فیکٹری میں ہوتے ہیں, آفیسز میں ہوتے ہیں, پڑھنے والے بچے پڑھنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. کہا پھر کیا ہوا, جانے میں حرج کیا ہے؟ تو حرج ہی تو ہے بھائی, کیونکہ تربیت نہیں ہے نا, تو خوف نہیں ہے کہ یہ وقت جانے کا نہیں ہے. اور اگر جانے کا وقت ہے, اذن عام ہے, عام اجازت ہے کہ بھئی فجر سے لے کر زور تک جو مرضی آ جائے, پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اذن عام نہیں ہے تو بھئی میں نے وقت لیا ہی نہیں لیا. کہا وقت تو میں نے نہیں لیا, لوگ بھی ہوں گے, میں بھی دیکھ لوں گا, کام کرا لوں. اور کیا پتہ چلتا ہے, یوں کر کے عادت کے مطابق بائی پاس کر کے کیا ہو گیا جی تھوڑا سا کام, اچھا جی, تو وقت بھی نہیں لیا اور ملاقات بھی ہو جائے. تو کیونکہ تربیت نہیں ہے اس لیے عیب نہیں لگتا, کوئی عیب نہیں لگتا. یہ صرف پاکستان کے پریمیسز میں عیب نہیں لگتا, ورنہ ساری دنیا کے اندر کوئی نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اندر انسان جاگ رہا ہوتا ہے, اس لیے آدمی خود نہیں کرتا. اور اگر کسی سے وقت لے کر آپ نے کہ جی مجھے صرف گھڑی کے 5 منٹ چاہیے, انشاءاللہ الرحمن حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک نیکی کوئی کرے تو اس کو اللہ پاک 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہ حدیث آدمی کو یاد ہوتی ہے کہ 5 منٹ کے جب تک 50 منٹ نہ ہم کسی کے چوس لیں, اس کے گلے کا ہار جب تک نہ بن جائیں تو اس کے پاس سے اٹھنے کو تیار نہیں.
بہت اچھا تعلق ہے. کہا پیچھے لوگ بیٹھے ہیں. کہا میرا تعلق بہت اچھا ہے, اور پھر 5 منٹ میں نے وقت تو لیا ہے. کہا وقت کتنا لیا ہے؟ کہا اب تو لے لیا نا وقت, اب تو 50 منٹ سے پہلے. یہ وہ شب و روز کی روزانہ کے مسائل ہیں جس میں آپ مجھ سے اذیت میں ہیں اور میں آپ سے اذیت میں ہوں. آپ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیسی بد اخلاقی ہے. 5 منٹ کا کہہ کر گھڑی کے 5 منٹ. ایک صاحب نے کہا مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. میں نے کہا ابھی؟ کہتے ابھی. میں نے کہا میں آپ کو 6 منٹ, ہمارا آپ کا معاہدہ ہو گیا, ابھی بات کریں کہ ابھی بات کروں؟ میں کہا 6 منٹ بات کریں گے, 7ویں منٹ بغیر بتائے بد اخلاقی کر کے مڑ کے چلا جاؤں گا. کہا بعد میں بات کریں گے. کہا صرف 5 منٹ چاہیے. میں کہا 6 منٹ آپ کے لیے خاص ہو گئے, صرف آپ سے بات کریں گے, کسی اور سے بات نہیں کریں, لیکن 7ویں منٹ بتاؤں گا نہیں آپ کو, جتنی بات ہوگی اٹھ کے چلا جاؤں گا. کہا نہیں بات پوری نہیں ہوگی. یعنی ہم تو گفتگو کی ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں. آپ نے معاشرے میں دیکھا, کہا 2 منٹ میں آیا, یہ جھوٹ ہے, جھوٹ, گناہ ملے گا اس پہ. کیا میں 2 منٹ میں آ جاؤں گا؟ کیوں کہتا ہوں 2 منٹ میں؟ میں بھائی 15 منٹ میں آؤں گا, اور 15 منٹ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. میں 10 منٹ, آپ انتظار کرو, 10 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 منٹ یہ معاشرے کا اجتماعی جھوٹ ہے, اس لیے کہ تربیت نہیں ہے نا, تربیت نہیں. کسی کے گھر پہ پہنچ گئے, ہم نے پہلے ہمیشہ سنا کہ بھئی کنارے ہو کر کھڑے ہو, کنارے ہو کر. بھائیو یہ کنارے ہو کر کھڑے ہو اس وقت کا حکم تھا جب نہ آپ کے ڈور میں نہ آئی لگی ہوئی ہے, نہ آپ کے ڈور کے کنارے پر انٹر کام لگا ہوا ہے. اب سامنے کھڑے ہونے کا حکم ہے, اس لیے کہ دینی تعلیمات تو کنسیڈر ہی نہیں کرتی قوم نا کہ یہ علم ہے. تو یہ قرآن اور حدیث اور اعمال بتاتے ہیں کہ اب کنارے پر کھڑا ہونا خیانت ہے, اب کنارے پر کھڑے ہونا گناہ ہے, دھوکہ ہے. کہ بھئی آدمی آئی میں سے اندر سے دیکھنے والا یا دیکھنے والی کہ بھئی کون ہے, کہا پتہ نہیں کون ہے, دروازہ نہیں کھولنا. یہ اس زمانے کی بات تھی جب امن کا زمانہ تھا, بغیر پوچھے آدمی دروازہ کھول کے پوچھتا کون ہے. اب بغیر پوچھے گیٹ نہیں کھولا جا سکتا. اب احکامات مختلف ہیں, جدید فقہی مسائل کے مطابق جہاں انٹرکام لگا وہاں کھڑے ہوئے. عین ممکن ہے کہ اس میں کیمرہ لگا ہو, آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دروازہ کھولیں نہ کھولیں, اور ہم کنارے کھڑے ہوئے. ہم کھڑے ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں کیمرے کی رینج میں نہ آئے. جو کاروائی کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا, وہ پہلے وزٹ کرتا ہے, ریکی کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ کون کون سی زاویے سے آدمی کیمرے کی زد میں آ سکتا ہے. پھر وہ ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے, بھئی پیٹھ آ رہی ہے خالی, بندے کا چہرہ ہی نہیں آ رہا. اس کا مقصد کوئی پروفیشنل آدمی تھا کہ جس کی پیٹھ آ رہی ہے, چہرہ کیوں نہیں آ رہا؟ چہرہ آنا چاہیے تھا. کہا اس کو معلوم تھا کہ یہاں کھڑا ہوں گے تو چہرہ آئے گا, یہاں کھڑا ہوں گے تو خالی پیٹھ آئے گی. اب تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوں, اس لیے کہ اگر اس میں آئی لگی ہوئی ہے, ان کیس اگر آئی نہیں لگی پھر کنارے کھڑے. انٹرکام نہیں ہے پھر دور کھڑے ہوں. اگر کیمرہ ہے تو بالکل کیمرے کی زد میں آ کر کھڑے ہوں کہ اندر والا دیکھ لے کہ کون ہے. جتنی بات پوچھی جائے اتنی بتا دیں, جو نہ پوچھی جائے سامنے والے کو آدمی بمختصر بات کر کے پھر سامنے والا خود پوچھے گا, جس سے میں نے آپ نے وقت لیا ہے وہ خود پوچھے گا, اور کیا بات ہے, جو پوچھنی ہوگی پوچھ لے گا. تو میرے بھائیوں یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں, یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ ہم سب ایک پورے معاشرے کے لیے سبب اذیت بنے ہوئے, سبب اذیت بنے ہوئے. کسی کے گھر جانے کے بعد آدمی گھر میں جاتا ہے, اگر وہ جب تک بار بار سہ بار نہ کہیں کھانا کھا لیجئے, چائے پی لیجئے, رک جائیے, بار بار نہ کہے, اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے. آج کے مسائل بتا رہا ہوں آپ کو, جدید فقہی مسائل. ایک دفعہ 2 دفعہ میں بالکل نہ روکیں کھانے کے لیے, ایک دفعہ 2 دفعہ میں بالکل حامی نہ بھریں ٹھنڈے اور گرم کے لیے. یہ تو رسمی جملہ بن گیا ہے. جب تک رک جائیے, آپ کی مہربانی, چائے پی کر آپ سے کہا نہ رک جائیے, آپ سے درخواست کی نہ رک جائیے. جب محسوس ہو کہ 2 3 4 دفعہ ہو گیا, اب کہیں میزبان کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو, اب رکنا جائز ہے. ایک دفعہ کا اور ہم رک گئے, ایک دفعہ روکا اور ہم رک گئے, بھائی وہ تو
مہمان اور میزبان کے اصول و ضابطے ہیں. تو وہ منافقت کا زمانہ نہیں تھا. وہاں آدمی جب کہتا تھا جب گھر میں ہوتا تھا, جب نہیں کہتا تھا جب گھر میں نہیں ہوتا تھا. آج گھر میں ہے اور آدمی کھلانا پلانا نہیں چاہتا, کہتا اس لیے کہ برائی نہ بنے, اندر اس کے نہ کھلانے کا جذبہ موجود ہے. وہ ایک دفعہ کہتا ہے اور ہم رک گئے, یا ہم نے نہیں سمجھا یا اس نے نہیں سمجھایا. جب تک کوئی اصرار نہ کرے, زور نہ دے, آپ کی مہربانی رک جائیے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, جو روکھا سوکھا ہوگا مل جل کر دونوں بھائی تناول کر لیں گے, نوش فرما لیں گے. آپ فکر نہ کریں, ماں حضر جو کچھ حاضر ہوگا وہ لے آئیں گے, فکر نہ کریں. رک جائیے رک جائیے رک جائیے, پھر رک جائے. ایک دفعہ میں کہنے پر رکنا یہ حرص کی علامت ہے. اشراف کہتے ہیں دل کے سوال کو. اس الف اور سین اسراف, الف اور سین اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو. 1 روپے کی جگہ 2 روپے خرچ کرنا, کبھی زیادہ ہے کوئی بات نہیں. اور اشراف الف اور سین اشراف کہتے ہیں دل کے سوال کو. آدمی کے اندر طلب موجود ہے, ایسے ہونا چاہیے. تو اشراف سے اور اسراف دونوں سے منع کیا, دل کے سوال سے منع کیا. دل کا سوال یہ کسی نے کہا اور آدمی قبول کر لے. آخری بات اثر کے آج کے مضمون کو سمیٹتے ہیں, باقی انشاءاللہ آداب زندگی سے متعلق باقی عرض کریں گے. ایک صاحب کسی مریض کے پاس چلے گئے. مریض کے پاس, یہ مریض کے مستقل آداب آ جائیں گے, صرف ایک بات بتا کر آج کے مضمون کو سمیٹتے ہیں. مریض کے پاس چلے گئے, مریض کی طبیعت پر بوجھ, وہ زبان سے تھوڑی کہہ کر چلے جائیں, زبان سے نہیں کہے گا نا. تو بیچارہ مریض تھوڑی دیر کروٹیں بدلتا رہا کہ بھائی یہ اچھا مسلمان ہے, اچھی رحمت آئی ہے جو میرے لیے زحمت بن گئی, اچھا دوست ہے جو میرے لیے پریشانی کا سبب بن گیا. اس نے کہا ایک کام کریں گے, آنے والے مہمان سے کہا بیمار نے ایک کام کریں گے. کہا ہاں ہاں بتائیے کیا کرنا ہے. اس نے کہا دروازہ بند کر سکیں گے. کہا ہاں کیوں نہیں کریں, آپ کی بات مانیں گے. کہا لیکن باہر سے. لیکن چلے جائیے. باہر سے دروازہ تو جب بند ہوگا جب بندہ باہر ہوگا. اگر بندہ اندر ہوگا تو اندر سے بند ہوگا. کہا دروازہ ایک کام کریں گے. کہا ضرور کریں گے. کہا دروازہ بند کر دیں. کہا بند کر دیں گے. کہا آپ کی مہربانی باہر سے بند کر دیجیے اسے. تو وہ اب بتائیے وہ آنے والا مہمان کتنا سمجھدار ہوگا, کتنا سمجھدار ہوگا. اس نے کہا ابھی کوئی باہر سے آتا ہے تو اس سے باہر سے بند کروا دوں گا, آپ فکر نہ کریں, میں آپ پر عذاب مسلط ہو گیا ہوں, یہ ختم نہیں ہوگا. آپ فکر نہ کریں, یہ اللہ نے عذاب بھیج دیا آپ پر. کہ ابھی باہر سے بند کرواتا ہوں, یعنی میں نہیں جاؤں گا. تو میرے محترم یہ آداب زندگی ایسے ہیں, آداب زندگی ایسے ہیں کہ یہ 0.1% اتنی ساری چیزیں ہیں. سچ بتاتا ہوں آپ کو کہ میں اور آپ سب زد میں آ جائیں گے. اگر آداب زندگی کو کھینچنا, ربڑ گرا کھینچنا شروع کیا نا تو سب زد میں آ جائیں گے. وضو کرنے کے بعد گیلے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا آداب زندگی کے خلاف ہے. پسینہ آ رہا ہو مصافحہ کرنا یہ اصول کے خلاف ہے. جوتی ہاتھ میں پکڑ کر کسی سے مصافحہ کرنا, آپ ساری قوم مسجد میں جتنے لوگ بھی سلام کریں گے نا, آپ کو جوتی ایک ہاتھ میں ہوگی, سلام ایک ہاتھ میں. نہیں سیکھا, جب نہیں سیکھا تو نہیں آتا, اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ بتائی, میں نے آپ کو یہ بات کئی دفعہ بتائی, بس یہ بات یاد آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں بات, کہ مصافحہ بھی ضرور کرنا ہے. اگر الٹے ہاتھ میں جوتی ہے تو بھی بدلے نہ خواستہ طبیعت پر بوجھ کر کے پھر بھی قابل قبول ہے. چلو بھائی اس بیچارے کو پتہ نہیں, اسے سمجھا دیں گے, بتا دیں گے, لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے. اس لیے ایک ہاتھ ادھر اور ایک جوتی والا ہاتھ ادھر, درمیان میں آپ کا ہاتھ, ادھر اس کی جوتی, پھر اس کا ہاتھ. اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں, کہا سنت ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. کہا سنت ہے دونوں ہاتھوں سے. اللہ کے بندے دونوں جوتیوں کی حدیث کہاں آئی ہے؟ کہا جوتی تو میری ہے اس لیے بیچ میں آ گئی ہے, ورنہ حدیث میں نہیں آئی ہے. کہا جب حدیث میں نہیں آئی تو یہاں کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ کہا مولوی صاحب ایسی کیا عذاب آ گیا, مصیبت آ گئی, جوتی پاک ہے میری.
یعنی ابھی بھی احساس شرمندگی ادراک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آداب زندگی ایک ایسی چیز ہے، اگر سیکھا ہے تو آئے گا، نہیں سیکھا نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، بڑھاپے تک نہیں آئے گا. تو اس لیے اب میں بھی اور آپ بھی نیت کریں، کم از کم بچوں کو تو ہم اور آپ سکھا لیں. اس لیے کہ جب ہم بچے تھے نہ ہمیں سکھایا نہ ہم نے سیکھا. ہو سکتا ہے سکھایا ہوگا، ہم نے نہیں سیکھا، آداب زندگی نہیں سیکھے. اب گاڑی چل رہی ہے، اسی طرح چلتی رہی. تو بھائی اب کم از کم میں اور آپ اس بات کی ارادہ اور قصد کریں کہ انشاءاللہ آداب زندگی مستقل کتابیں موجود ہے. کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پہننے کے آداب، چلنے کے آداب، سفر کے آداب، چھینک کے آداب، بیماری کے آداب، ہدیہ دینے کے آداب، ہدیہ لینے کے آداب، مسجد میں آنے کے آداب، مسجد سے نکلنے کے آداب، مردے کو نہلانے کے، او ہو اتنے آداب. یہ دین کلہ ادب، دین سب کا سب ادب ہے. اگر ادب ہے تو دین ہے، ورنہ صرف دین کا علم ہے، تربیت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو تربیت پر اگلے قدم پر آ جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.